الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين، وسيدنا ونبينا وروز شفيعنا مولانا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم الطاهرين المعصومين المظلومين رحمة الله أعدائه أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النفس المطمئنة إلى ربك راضية مرضية. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ہاشمی بیگم بنت عطا حسن مرحومہ طاہر حسن ابن شبیہ الحسن قرآن مجید کے سورہ والفجر کی آیت ہے جس کی تلاوت میں نے کیا ہے. عزیزان محترم، اکثر و بیشتر اس آیت کریمہ کی تلاوت ذاکرین حضرات مصائب کے عنوان میں کرتے ہیں. بے شک یہ آیت کریمہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان بابر کرتے ہیں اور سوائے مضمون کربلا کے کوئی اس آیت کریمہ کا مشتاق بھی نہیں. ایسے تو ہمارے تمام ائمہ طہارت ہیں، لیکن کوئی اس آیت کریمہ کا مشتاق نہیں بن سکتا. آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی دنیا میں آیا، اولو العزم نبی آئے، کوئی صفوت اللہ کہلایا، کوئی نوح نبی اللہ کہلایا، کوئی خلیل اللہ کہلایا، کوئی روح اللہ کہلایا، کوئی کلام اللہ کہلایا، کوئی حبیب اللہ کہلایا. لیکن یہ آیت کریمہ اس کی شان بابرکت پہ نازل نہیں ہوئی. یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن. ترجمہ کر رہا ہوں، اے نفس مطمئن، پلٹ کر اپنے رب کی طرف کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا اور میری جنت میں داخل. یہ آئے گا اللہ کہہ رہا ہے، یہ شان بابرکت ہے. عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے سبھی کو نفس عطا کیا ہے، لیکن نفس مطمئن کیسے ہو انسان؟ نفس اللہ اللہ کا نفس نبی کہا، لیکن نفس مطمئن کوئی نہ ہو سکا. گفتگو تھوڑی سی نفس مطمئن کہ انسان مطمئن کہاں ہوتا ہے. نفس مطمئن ایسا نہیں ہے کہ ہر نبی نے ظالم اور ظلم اور جاری بادشاہوں کے ظلم سے خوف، وہ ظلم سے اپنے وطن کو خیر آباد کہا. غیر وطن میں جا کر آباد ہوئے. جناب موسیٰ کا واقعہ سامنے ہے کہ اتنا جاگیر فرعون ہے کہ جناب موسیٰ کی ولادت کے موقع پر 70,000 بچوں کو قتل کرا دیا. یہ چاہتا تھا کہ ہم جاگیر ہیں، ہماری حکومت ہے، ہم خدا ہیں، اور وہ خدائے وحدہ لا شریک جو ہر انداز میں ہر نفس کا مالک ہے، ہر قلب کی گہرائی کا راز جاننے والا ہے، چاہے وہ باطل ہو چاہے حق کا ہو، سب کا راز جانتا ہے. اس نے کہا موسیٰ کیوں نہ صحیح کہ میں تمہیں ظالم کے گھر میں تمہاری پرورش کروں. اور جب اس ظالم کو معلوم ہوا یہ تو وحدانیت کے پرستار ہیں، اللہ کے ماننے والے مجھے خدا نہیں مانتے، تو اس نے ظلم ڈالنا شروع کیا. موسیٰ کیا ہوئے؟ موسیٰ کو ایک کمبل اور ایک عصا دے کر کہا جاؤ نکل جاؤ اور بہت دور میری حکومت سے لائے ہوا کہ جدھر روک کرو چلے جاؤ. جاتے جاتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جناب موسیٰ
جہاں ایک چاہ تھی لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور اسی جہاں کو لڑکیاں کھڑی ہوئی تھی پانی میں، جنہوں نے دیکھا ہم نے پوچھا کہ کیوں کھڑی ہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ہم اس لیے ہیں اس انتظار میں کہ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ نے کہا ایسا تو نہیں ہے، ہم تو یہ کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے پلائے گا، ہم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کافی دیر سے ہو۔ اور جناب موسیٰ نے ان کو روکا اور لڑکیوں سے کہا تم اپنے جانوروں کو پانی پلاؤ۔ یہ جانور پانی پلا کر گئے، یہی لڑکیاں بعد میں کہا میری لال اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ کا ایک شخص ایسا ہے جو وہاں کھڑا ہے وہ حق پسند ہے، اس نے کہا کہ جو پہلے اس چاہ پر آئے گا وہ پہلے پانی پلائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا اب جو پہلے آئے گا اور اس نے ہمارا لوگوں کو جانوروں کو پانی پلوا دیا، کہا بہت بے شک وہ نیک دل آدمی ہے، تم جا کر اسے بلا کے آؤ۔ اور ایک عورت لڑکی اس میں سے دوڑ کے ہوئی بڑے شرم و حیا کے ساتھ آئی اور نے کہا جب آپ کو میرے بابا بلا۔ عزیزان محترم جب وہاں پہنچے تو موسیٰ نے سلام کیا، جواب سلام ملا اور آ گیا۔ جناب موسیٰ نے اپنا حال بتایا، انہوں نے کہا میں نبی خدا دانیال صلوات محمد والا اور کچھ شرطوں کے ساتھ انہوں نے کہا کوئی میری ایک کوئی ایک کہ وہ لڑکی جو بلانے کے لیے گئی تھی جو شرم و حیا کا پیکر بن کے گئی تھی، جناب موسیٰ نے درخواست کی مجھے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ شرط یہ تھی کہ اس کو ہمارے یہاں رہ کہ میری 8 سال جو ہے 8 سال ہمارے یہاں فلم میں کام کرے گا، اور یہ اس کے بعد جب موسیٰ جناب موسیٰ پلٹ کے آئے تو فرعون کے مقابلے میں اور فرعون کا واقعہ سیدھی سی بات ہے، بہت قرآنی واقعہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بہت زیادہ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، قرآن میں سیدھی سی بات ہے۔ کیا کہا موسیٰ؟ جب موسیٰ آئے تو فرعون نے کہا اپنے جادوگروں سے کیوں ان کا مقابلہ کرو، وہ کوئی پروردگار ہے موسیٰ تم یہ اپنی عصا کو پھینک، موسیٰ عصا کو پھینک دے، لیکن موسیٰ عصا نہیں پھینک رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دور تھا موسیٰ کی نظر کے سامنے کہ اس وقت ساحر اور جادوگروں کا بول بالا تھا، سحر کرنے والے اور جادوگروں کا بول بالا تھا۔ موسیٰ کو اس بات کا خوف ہوا، اس نے یہ نہیں کہ وہ پھینک دے گا تو ان کے سامنے میں دیکھ کر یا اس کا دیکھ کر موسیٰ ڈر گئے، لیکن موسیٰ کو خوف یہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس پھینکے ہوئے عصا کو اژدہا جو بنے گا تو اس کے نتیجے میں یہ نہ ہو کہ یہ سب بھی مجھے مل کر سب سے بڑا ساحر کہنے لگے۔ ایک سوال بات ہے تو موسیٰ وطن سے نکالے گئے اور موسیٰ وطن میں آئے، لیکن نفس مطمئن نہیں سے جناب عیسیٰ کا حال ہے کہ ان کے حواریوں میں سے ایک نے کیا دغا دی اور آپ کو ظاہری سنگی لگی لیکن اصل سنگی تو نہیں ملی، اللہ نے مجھا لیکن جناب عیسیٰ نہیں ہے۔ خود سرور کائنات حضور سرور کائنات سرکار دو عالم کی ذات اقدس ہم مظالم تھوڑے رہ گئے ہیں آپ کا، لیکن نہیں یعنی نفس مطمئنہ کے مزاج مطمئنہ ہونے کا مطلب ہے کہ سب سے پہلا حق ہے وہ ترک وطن سے دور۔ نفس مطمئنہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ گھروں کو لٹا دینا، اللہ تعالیٰ گھروں کو لٹا دینا، اولادوں کو لٹا دینا، اس کے بعد بھی حق ادا نہ چھوڑنا، اور ایسی منزل پر بھی حق ادا نہ چھوڑنا جہاں دنیا گھبرا کے گر رہتی ہے، بیٹھ رہتے ہیں کہ اب کیا ہو یا کسی ایک کے ہاں مسئلہ ہے بھی مسئلہ ہے، کسی ایک کے ہاں کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے اچانک تو جس کے ساتھ ہوتا ہے اس گھر والوں کا ہاتھ پاؤں ایک دم سمت ہو جاتا ہے، وہ کوئی بات صحیح من میں نہیں آتی کہ اچھی کیا بات کہیں کیا بری کہیں، کوئی آنے والے سے کیا کہیں کیا بتائے نہیں کر پاتا۔ اور یہاں اتنی لاشیں گر چکی ہیں، دودھ کے پالے شہید کر دیے گئے، لیکن
ابھی بھی نفس مطمئنہ نہیں ہے، ابھی بھی آئے کریمہ نے نازل نہیں ابھی تو یہ بات یا نفس مطمئنہ کہی جا رہی ہے کس کے لیے؟ اس حسین کے لیے جس کو قتل کرنے کے لیے، جس کو شہید کرنے کے لیے یزید نے فوجوں کو فوجیں اکٹھا کرنی شروع کر دی۔ ایک دو فوجیں تھی، ایک دو فوجیں نہیں تھی کربلا میں۔ لوگ جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں 10,000 تھی، کچھ لوگ 50,000، کچھ لوگ 1,00,000، لیکن کربلا سے کوفہ کی دوری جو ہے 90 کلومیٹر ہے۔ 1 کلومیٹر میں 1,000 میٹر ہوتا ہے، 90,000 ہو گیا، 90,000 میٹر۔ اور ایک آدمی کو، ایک شخص کو گھوڑے پر سوار ہو کر 3 میٹر کی جگہ چاہیے تلوار چلانے کے لیے، 3 میٹر کی جگہ چاہیے۔ اب آپ اندازہ خود لگا لیں اس کا تخمینہ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حملہ اولیٰ کیا ہے، پہلا حملہ کیا ہے، تو فوج یزید جو ہے کوفے کے دارالامارہ سے ٹکرائے گی، کوفے کی دیوار سے نہیں ٹکرائے گی، دارالامارہ سے ٹکرائے گی۔ دارالامارہ ہوتا ہے شہر کے قلب میں، دارالامارہ سے ٹکرائے گی۔ گویا آپ اندازہ کریں کہ کتنی فوجیں رہی ہوں، ایک کے پیچھے ایک کھڑی ہو جائے فوج تو کتنی فوجیں رہی ہوں گی۔ تو یہ ہے کربلا، یہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے تھا کہ سب کچھ ہو جائے، حسین حق کا راستہ چھوڑ دے، حق کے راستے پر عمل نہ کریں۔ وہ وعدے پہ تو حسین نے کہا تھا کہ میں تجھے پہچانواؤں گا، یہی تو وعدے پر بھی ہے۔ داخل سے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ نے آواز بلند کی، آئیے راضی تو مرضیہ، جب اللہ نے یہ اعلان کیا کون ہے جو میری مدد کے لیے آئے، کون ہے جو میرے دین کو بچائے گا، تمام انبیاء کی ارواحیں تھی، تمام اوصیاء کی ارواحیں تھی، تمام ائمہ تھے، اس میں ایک نور چمک کے بولا کہ میں آپ کے دین کو بچاؤں گا، یہ نور حسین علیہ السلام تھا۔ جیسے اس نور نے کہا کہ میں آپ کے دین کو بچاؤں گا، یا اللہ پروردگار میں آپ اس بات کی میں تیری مدد کرتا ہوں، میں دین کو بچاؤں گا، تو پروردگار کی آواز ہے حسین صرف تنہا دین ہی نہیں، صرف تنہا تمہیں نہیں بچانا، تمہیں کئی قربانیاں دینی ہیں، بار الہ مجھے منظور ہے۔ یہ کہتے ہوئے جب اللہ نے کہا کہ حسین تمہیں بہنوں کی رضا بھی دینی پڑے گی، تو راوی کہتا ہے کہ خاموش ہو گئے، لیکن ایک گوشے سے آواز آئی بھیا کہہ دو کہ ہاں ہمیں منظور ہے۔ تو یہ وعدہ کتنی حسین جو دنیا کہتی وعدہ کتنی نہیں، یہ روز الست کا وعدہ تھا جب تمام انبیاء کی ارواحیں خلق کی گئی تھی، اللہ سے اس دن کا وعدہ حسین پورا کرنے کے لیے کربلا میں آئی۔ اب آپ تصور کریں کہ کتنی فوجیں رہی ہوئی، تمام 70 چیزیں جو ہے ہو چکی، گھر لٹ گیا، اولاد قتل کر دی گئی، اولاد قتل ہو گئی، حسین کی مظلومی کا عالم کیا تھا؟ اور یہ جوان کا لاشا حسین مظلومی میں اٹھا چکے، غربت پہ ننگے مجاہد کو دفنا چکے، اب حسین نکلے ہیں، جنگ ہے حسین کی، جنگ میں کون گا؟ حسین زخموں کی تاب نہیں لانا، پشتے دھونا پر ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن مقصد پروردگار ہے کہ اللہ کو پہچانوانا ہے۔ حدیث قدسی کی پہلی آیت ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ وعدہ والا سے جو ہوا تھا حسین نے کہ بار الہ گھر لوٹ جائے، لوٹ جائے، انما شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، قتل ہو جائے، لیکن میں حسین تجھے پہچانا کر رہا ہوں۔ معززان محترم جیسے ہی کچھ ترجمانہ سے دین پر آئے ہیں، حسین اس وعدے کو پہچانوانے کی بات نہیں۔ اب آپ تصور کریں، راوی بیان کرتا ہے ہمیں مسلم کے حسین جس وقت زمین پر آئے، ایک گھیرا بنا کر فوجی ظالم کھڑے ہوئے تھے، کوئی لہزے لگا رہا تھا، کوئی خنجر لگا رہا تھا۔ حسین راوی کہتا ہے کہ حسین ایک بار انگلی کے بل اٹھے اور کوشش کر کے چند قدم آگے بڑھنا چاہا کہ پھر ظالموں نے نیزہ مارا اور حسین پھر گر گیا۔ یہ حسین بار بار کیوں اٹھ رہے تھے؟ حسین اس مقصد پر جا رہے تھے، دنیا
دیکھ لے کہ اللہ ہے کون، حق کون ہے، حق کا مالک کون ہے۔ اور حسین نے ان برستے ہوئے تینوں میں چلتی ہوئی تلواروں کے درمیان حق کا سجدہ کر کے بتایا کہ دیکھو دنیا کچھ اور سب کر بھی کر سکتی ہے لیکن وہ خالق عظیم ہے اور رب عظیم ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے یا ایھا النفس مطمئنہ الذی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حسین، اے نفس مطمئنہ، نام نہیں ہے لیکن صفت اتنی بیان کر دیا ہے کہ اب دوسری طرف کوئی اسی کا ذہن بھی نہیں جا سکتا۔ یا ایھا النفس مطمئنہ، اے نفس میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اب تو میری طرف پلٹ آ اور اسی انداز میں میری جنت میں داخل ہو۔ عزیزان محترم، بات کہنا تھا، میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ کے ساتھ بیان کیا۔ آج سفر کی تیسری تاریخ آنے والی، ربیع الاول کی دوسری تاریخ، یہ قافلہ مدینہ پہنچ چکا ہے۔ بیرون مدینہ سید سجاد نے کہا کہ ابھی قافلہ مدینے میں نہ داخل ہے، قافلے کو بیرون مدینہ لگایا گیا، خیمہ نشین ہو گئی بھی اور ترغیب ساری مدینہ۔ منادی میں جا کر مدینے میں نہ کہ اہل مدینہ، مدینہ میں جگہ نہیں ہے، حسین قتل کر دیے گئے، لٹا ہوا قافلہ بیرون مدینہ آ گیا۔ بس جیسے یہ خبر جناب صغرا نسوی اپنی دادی کے پاس آتی ہیں، کہتے دادی بابا کا قافلہ آیا، چلو میرا بھیا آسر آیا، ادھر جناب صغرا چلی آئی، یہ عزادارو ایک ضعیفہ بھی یہ ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ خیمے کے در پر انہوں نے دیکھا کہ ضعیف ناتما بیٹھے، آگے بڑھتے کہتی ہے ضعیف ناتما، ارے تجھے معلوم ہے نا کہ اہل حرم کا خیمہ ہے، ذرا راستہ دے دے، ہم بیویوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ نظام سوچتے ہوئے تصور چھوٹے، وہ ہمارے اولاد کے چھوٹے، یہ حالت ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئی، ریشوانے ریش جو ہے سفید ہو چکی تھی، کمر خمیدہ ہو گئی تھی، آگے ہم بیٹھے ہوئے، ہٹ جاؤ ایسے ہی ہٹ جاؤ، مجھے راستہ دے دو، میں اپنے بھوکی اماں سے بھی لے جا رہا ہوں۔ اور جیسے یہ خبر خیمے میں پہنچی، تمام بیویوں کے درمیان زدہ بیٹھ گئی، اے بیویوں ذرا پردہ کرو، ہمیں صغرا سے کس طرح ہمیں دکھاؤں۔ یہ عزادارو صغرا آئی، آنے کے بعد ایک ایک بیویوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایک بیوی کے پاس ان کی گود کو دیکھا، ایک بار دیکھا، ایک بار رماد کی گود کے پاس آئی، دیکھتی ہیں گود میں کچھ نہیں ہے، آگے بڑھی، آنے کے بعد شہزادہ نظام کے پاس بنی، اے بی بی آپ اس بیویوں میں سب سے سندہ ہے، اے بی بی بتائے کہ اس پہ میری ماں، اس پہ میری ماں رباب کہاں ہے؟ یہ سننا تھا، سانیہ زہرہ نے سر کو اٹھایا، اے بی بی ارے تم نے اپنی پھوپھی کو نہ پہچانا، جیسے یہ آواز سنی، ارے پھوپھی اپنا یہ کیا ہوا؟ سانیہ زہرہ نے صغرا کو گلے سے لگایا، اے صغرا تیرا بابا مارا گیا، پھوپھی اماں میرا بھائی آسر، کہا ہے صغرا علی اصغر تیرا شکم سے شہید کر دیا گیا، اے صغرا علی اکبر کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ رحمت اللہ علیہ زیادہ من شاہد العظیم نظری قدم العظیم الہی حق الزہر